السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات اس درس کے 50ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ سچی حکایات کے درس کے مکمل ہونے کے بعد ہم نے 1 جنوری 2021 سے عورتوں کی حکایات کے درس کے سلسلے کا آغاز کیا، اور آج خیر وافیت کے ساتھ ہم اور آپ 50ویں ایپیسوڈ تک پہنچ چکے ہیں۔ میری گزارش ہے ان تمام حضرات سے جنہوں نے اب تک ہمارے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے SDI آڈیو چینل پر آنے والے نئے بیانات اور نئے پروگرامز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ساتھ ہی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور اس کار خیر کا حصہ بننے کے لیے اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی بھی کوشش کریں۔ آئیے معمول کے مطابق درود شریف کے ساتھ درس کا آغاز کرتے ہیں۔ میری ادباً گزارش ہے آپ تمام سے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اس وقت ہم اور آپ عورتوں کی حکایات اس کتاب کے 6 باب سے متفرق حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا 6 باب مکمل ہوگا اور کل سے انشاءاللہ 7ویں باب کا آغاز ہوگا۔ حکایت نمبر 91، ماڈرن کتا۔ ایک شخص ہرس نامی اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرتا ہوا کہیں دور نکل گیا۔ ان میں سے ایک نوجوان کا اس کی بیوی سے ناجائز تعلق تھا۔ وہ کسی بہانے لوٹ آیا اور ہرس کے گھر پہنچ گیا۔ ہرس کا کتا گھر ہی میں تھا۔ اس کتے نے جوان کی بدماشی دیکھی تو غصے میں آ کر ان دونوں پر جھپٹ پڑا اور ان دونوں کو پھاڑ ڈالا۔ ہرس جب گھر واپس آیا اور دونوں کو مرا ہوا دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ تعجب ہے، دوست میری ہتک حرمت کے در پہ ہوں اور کتا میرے ناموس کی حفاظت کرے۔ سبق: یہ کتا پرانے زمانے کا تھا اور ترقی یافتہ نہ تھا۔ آج کل کا ماڈرن کتا تو اپنے مالک کی میم صاحبہ کی گود میں بیٹھ کر میم صاحب سے اپنا منہ چمواتا اور اپنی دم ہلا ہلا کر ہیلو ہیلو کرتا نظر آتا ہے، اور اپنے مالک کو کوٹھی میں چھوڑ کر میم صاحبہ کے ساتھ کار میں بیٹھ کر سیر و تفریح کو نکل جاتا ہے۔ صاحب کتاب ایک شعر میں لکھتے ہیں: ڈارلنگ کہہ کر لگے منہ چومنے وہ پیار سے، ڈارلنگ کہہ کر لگے منہ چومنے وہ پیار سے، عاشقو تم سے جو اچھا یار کا بل ڈاگ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے زمانے کا کتا بھی بری حرکت نہ دیکھ سکا، اور آج کل کا ترقی یافتہ انسان ایسی حرکتوں کو دیکھتا بھی ہے اور دکھاتا بھی ہے۔
پہلے زمانے کے کتے کو انسانوں سے پیار تھا اور آج کل ماڈرن انسانوں کو انسان سے آر ہے اور کتوں سے پیار ہے۔ صاحب کتاب ایک شعر میں لکھتے ہیں، قدر انسانیت کی کیا جانے، قدر انسانیت کی کیا جانے وہ جو کتوں سے پیار کرتے ہیں، کتا لختے جگر ہے صاحب کا، کتا لختے جگر ہے صاحب کا، اس سے بوسہ کنار کرتے ہیں۔ مغربی تہذیب میں جتنا وقار کتے کو ہے، شوہر کا بھی اتنا وقار نہیں۔ چنانچہ ایک میم صاحبہ کتا خریدنے بازار گئیں تو دکاندار نے ایک کتا دکھا کر کہا، میم صاحبہ یہ کتا آپ کے لیے بے حد مناسب رہے گا۔ میم صاحبہ نے کہا، شاید میرے شوہر کو پسند نہ آئے۔ دکاندار نے کہا، میم صاحبہ شوہر تو آپ کو اچھے سے اچھے مل جائیں گے مگر یہ کتا ہرگز نہ مل سکے گا۔ یہ ہے نئی تہذیب کا عروج۔ جو انسان مل جائے تو اس کو کاٹو، جو انسان مل جائے تو اس کو کاٹو، جو کتا ملے تو اسے چومو چاٹو۔ حکایت نمبر 92۔ ایک عورت کے پیٹ میں سانپ۔ کراچی ایک امیر عورت کی شادی 17 سال کی عمر میں ہوئی۔ اسے اولاد کا بہت شوق تھا۔ ایک دن ایک سپیرا اس کے گھر آیا تو اس نے اپنے اس شوق کے تحت اس سے دوا مانگی۔ سپیرے نے اسے سانپ کے 2 انڈے دیے جو اس نے نگل لیے۔ 4 ماہ کے بعد اس نے اپنے پیٹ میں درد محسوس کیا تو مارے خوشی کے پھولے نہ سمائی۔ اس کے خیال میں یہ درد حمل قرار پانے کی علامت تھی۔ انہی دنوں وہ سپیرا پھر آیا تو امیر جان نے اپنے خاوند کو، جو کسی دفتر میں چپراسی تھا، مجبور کر کے سپیرے کو 500 روپے دلا دیے۔ رفتہ رفتہ اس کا درد بڑھتا گیا لیکن کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ جب تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی، اسے سول ہاسپٹل لایا گیا جہاں کی ایکس رے رپورٹ میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ اس کے پیٹ میں زندہ سانپوں کا ایک جوڑا ہے جو امیر جان کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ سبق: ماڈرن مسلمان کو ترقی کا شوق تھا۔ یورپ کے سپیرے نے اسے فیشن کے انڈے دیے جو اس نے نگل لیے۔ کچھ دنوں کے بعد ان انڈوں سے الہات کے زہریلے سانپ پیدا ہو گئے۔ ماڈرن مسلمان مارے خوشی کے جامے سے باہر ہو گیا اور انہیں ترقی کے زینے سمجھتا رہا، لیکن دین کے ایکس رے میں یہ الہات کے سانپ نظر آئے جو ماڈرن مسلمان کے لیے خطرہ ہیں۔ اس طرح جو لوگ آج اسمگلنگ، رشوت اور سود کے انڈے نکل رہے ہیں، کل قیامت کے روز ان کے پیٹوں میں خدا ہی جانے کس قدر ہولناک سانپ پیدا ہو جائیں گے۔ پر مسلمانوں کو شوق ترقی میں یورپین سپیروں سے بچتے رہنا چاہیے ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں ہم نے ان 2 حکایات کو سماعت کیا۔ اسی کے ساتھ عورتوں کی حکایات کے 6 باب کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل کے درس کے ساتھ ہم اور آپ 7ویں باب کا آغاز کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔